السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ نمبر 69 پڑھیں گے۔ اور آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ پڑھیں گے اور آپ بھی اس چیز کو محسوس کرو گے کہ کافی لانگ ٹائم کے بعد ویڈیو بن رہی ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں شیڈیول کافی بزی رہتا ہے، اس وجہ سے مجھے وقت نہیں مل پایا۔ اب پہلے جیسا ٹائم مل رہا ہے، اس لیے ہم ویڈیو کو شروع کر دے۔ دعا کرے کہ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، کامنٹ میں آمین ضرور لکھے۔ آئیے یہاں سے جو ہم استقامت کے ساتھ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارٹ نمبر 61 دیکھیں یہاں سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے یعنی بزنس کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دیا، یعنی چھوٹا بڑا بیپار شروع کر دیا۔ غرض باوجود یہ کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ ان لوگوں پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ خود محنت کی انہوں نے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخذات یعنی بھائی چارہ کا جو معاہدہ یعنی ایگریمنٹ ہوا تھا تو انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا۔ اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخذات مہاجرین کے درمیان بھی ہوا، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یعنی جو ہجرت کر گیا ان کو، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیں یہودیوں سے معاہدہ یعنی ایگریمنٹ۔ ٹھیک ہے۔ مدینے میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ ہے نا، یہ مدینے کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے یعنی مضبوط قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا، اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے، اختلاف ہے نا، کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بعاث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائیں۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدے کی ضرورت محسوس فرمائی، تاکہ دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ یعنی کوئی لڑائی وغیرہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر معاہدے کی ایک دستاویز لکھوائی،
جس پر دونوں فریقوں کے دستخط یعنی سگنیچر ہو گئے، دونوں گروپ کے، ہے نا۔ اس معاہدے کی دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے، یعنی کیا کیا اس میں تھا دیکھیں، خون بہا یعنی جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ قیدی کو چھوڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے، اس کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا، ٹھیک ہے، یہ ایگریمنٹ۔ اس طرح 2 نمبر، یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ 3، یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ اس طرح 4، یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ اس طرح 5، اگر مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح 6، کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ 7، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت یعنی اس صلح میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ رہے گی، یعنی اسلامی جو لڑائی ہوگی اس سے الگ رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب پارٹ نمبر جو ہے 70 میں آگے ہم مدینے کے لیے دعا یہاں سے ہم پڑھیں گے۔